بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اسے فریاد کر رہا ہے، اس کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کے انداز الگ ہیں۔ کوئی اس کی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کو، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا۔ جانتے ہو محبوب کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لڑکی نے اسے بلانے کا ارادہ کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ مالک ہوتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے لے بھی لیتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی ہمارے دل کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ اپنی مدد بھی خود ہی انہی ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ کبھی ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑیاں تمہاری بہتری کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ یاد رکھو، اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دن میں بھی تمہارے لیے سکون نہیں، جس کے لیے سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پر اسے کہتی، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات پر میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں تو بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اس کی محبت، اسی میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور بندہ جب خدا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی ذات سے غافل کر لیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہیں سے میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی اور اس کی قدر یقین کا احساس محسوس کیا، جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہے۔ جہاں اتنی تکلیف برداشت کی ہے تو یہ سن کر بھی برداشت کر لیتے کہ جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، اپنے چھوڑ کر جاتے ہیں کیا؟ نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب ہے۔ یقین رکھو اور صبر رکھو، جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا وہ اس کا بھی نہیں ہوگا۔ اس دوسرے کو تو چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں۔ جہاں اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد اس پیار کو ٹھکرا رہے ہو تو کیا تم خود کے ہو؟ نہیں، تم کھو چکے ہو اس بھیڑ میں، اور جب تم اس بھیڑ سے نکلو گے یا نکالے جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے شخص کو سوچ کے ہوگی۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ توبہ سے کتنے برس غافل ہو تو کوئی بات نہیں، خدا کو بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، اب تو یاد آ گیا ہے نا، اب تو اس کی ہر حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب تو تمام
گناہوں سے شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہی بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے کر اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز نہ دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر کر کر تمہیں واپس کر دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں جان سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس جانتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے تمہیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا مالک اور خالق ہو کر ہماری یقین کی ہر لاج رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں ہم اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اتارتا ہے تو کیا ہم اس کے حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اسے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اسے محبت کی جائے، جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں مل سکتا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارے مقدر میں ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ یقین والوں کی دعائیں، ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو قبول ہوگی، میری کیوں نہیں؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے، کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آوازیں ان آوازوں میں دب جائیں۔ ان لوگوں کے تانوں پر اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ کی اللہ کی آواز نہ سن پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ ہی کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہار مان جائیں۔